یہ قومی فوج جس کا بنیادی کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ عالمی امن کی علامت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک تضاد سا لگتا ہے۔ جی بالکل لگتا ہے۔ لیکن آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان آرمی نے اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں آخر کیا کردار ادا کیا ہے، اور آج کی جو ہماری یہ گہری گفتگو ہے اس کی بنیاد ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان پر ہے۔ ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کانگو کے جنگلات سے لے کر سیرا لیون کے بحران تک پاکستانی فوجیوں کا یہ سفر کیسا رہا۔ بالکل، اور یہ صرف آپ دیکھیں مختلف ممالک میں فوجیوں کی تعیناتی کی ایک لسٹ نہیں ہے۔ یہ دراصل عالمی سطح پر پاکستان کے ایک بہت ہی منفرد ایک اہم کردار کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے نیلے ہیلمٹ کے نیچے سفارت کاری، نظم و ضبط اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی ایک ایسی داستان ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ چلیں پھر اسی داستان کو کھوجتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے، جب دنیا نے امن کی پکار لگائی، پاکستان نے جواب دیا۔ جی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ فوجی جیتنے نہیں، بچانے نکلے تھے۔ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک سپاہی جس کی ساری تربیت ہی لڑنے کی ہوتی ہے، دشمن کو شکست دینے کی ہوتی ہے، وہ اپنی اس ذہنیت کو کیسے بدلتا ہے؟ یہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے جسے بس آن یا آف کر دیا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی اس پورے مشن کا سب سے پیچیدہ اور نازک پہلو ہے۔ اچھا۔ روایتی فوجی اور امن فوجی کے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک امن فوجی کے لیے صرف بہادری اور جنگی مہارت وہ کافی نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہاں کامیابی کا انحصار ان صلاحیتوں پر ہے جو عام طور پر فوج سے منسوب نہیں کی جاتی، جیسے گفتگو شنید کا فن، بے پناہ تحمل، غیر جانبداری اور مقامی آبادی کے لیے گہری ہمدردی۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کی پہچان 3 چیزیں بنے: نظم و ضبط، ہمدردی اور بہادری۔ وہ جو نیلا ہیلمٹ فوجی پہنتے ہیں نا، وہ اسی ذہنی تبدیلی کی علامت ہے۔ اچھا۔ وہ اس بات کا نشان ہے کہ آپ مسلح تو ہیں، لیکن آپ کا مقصد امن قائم کرنا ہے، جنگ جیتنا نہیں۔ یہ ایک محافظ کا کردار ہے، حملہ آور کا نہیں۔ تو اس سفر کا آغاز پھر کہاں سے ہوا؟ مطلب پہلا قدم کب اور کہاں اٹھایا گیا؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1960 میں۔ 1960؟ جی، اور جگہ تھی کانگو۔ یہ پاکستان کی بالکل پہلی شرکت تھی اقوام متحدہ کے امن مشن میں۔ اور ذریعہ بتاتا ہے کہ وہاں تو مکمل خانہ جنگی کا عالم تھا، ملک ٹوٹ رہا تھا، مطلب حالات بہت ہی خراب تھے۔ بہت خراب، اور ایک ایسا ملک جو خود ابھی نیا نیا آزاد ہوا ہو، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا اور آپ سوچیں خطرناک قدم تھا۔ اور اس مشن میں ایک ایسی تفصیل ہے جو مجھے واقعی حیران کر گئی۔ کتاب میں لکھا ہے پاکستانی افسران نے غیر ملکی افواج کی قیادت کی۔ جی، پاکستان نے ایک بین الاقوامی فورس کی قیادت سنبھالی جس میں مختلف ممالک کے لوگ تھے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی، اور یہ قیادت صرف کمانڈ دینے تک محدود نہیں تھی۔ ذرا تصور کریں، 1960 کا دور، مختلف ممالک، مختلف زبانیں، جنگ لڑنے کے مختلف طریقے، فوجی ثقافتیں الگ الگ۔ صحیح۔ ان سب کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا، وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں حالات ہر گھنٹے بدل رہے تھے۔ یہ پاکستان کی فوج کی ٹریننگ اور پیشہ ورانہ مہارت پر ایک عالمی مہر تھی۔ تو یہ ایک طرح سے سفارتی کامیابی بھی تھی۔ بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان کی فوج نہ صرف اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہے، بلکہ عالمی امن کے لیے ایک پیچیدہ بین الاقوامی ماحول میں قائدانہ کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ اسی پہلے مشن نے آپ کہہ لیں آنے والی دہائیوں کے لیے وہ مضبوط بنیاد فراہم کی جس پر پاکستان کے امن کردار کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ تو کانگو میں جو یہ بنیاد رکھی گئی، اسی نے پھر آگے کے مشنز کے لیے راہ ہموار کی، اور آگے جو مشن آئے وہ تو شاید کانگو سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ تھے۔ جی بالکل۔ ذرائع میں صومالیہ، بوزنیا اور سیئرا لیون کا خاص طور پر ذکر ہے۔ یہ تینوں تو بالکل مختلف محاذ تھے۔ صومالیہ میں ایک ناکام ریاست، بوزنیا میں نسل پرستانہ جنگ۔ یہ صرف جغرافیائی پھیلاؤ نہیں تھا، یہ تو چیلنجز کا پھیلاؤ بھی تھا۔ کتاب کا وہ جملہ افریقہ کے صحراؤں سے یورپ کی تباہ حال بستیوں تک اب زیادہ بامانی لگ رہا ہے۔ بالکل، اور ہر مشن نے ایک نئی طرح کی مہارت کا تقاضا کیا۔
صومالیہ میں جہاں خوراک کی تقسیم اور متحارب گروہوں میں ثالثی کا کردار اہم تھا، وہیں بوزنیا میں نسلی کشیدگی کے درمیان غیر جانبداری برقرار رکھنا بہت بڑا چیلنج تھا۔ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ پاکستانی امن فوجی ان تمام جگہوں پر خدمت، شجاعت اور انسانیت کی علامت بنے۔ یہ صرف فوجی اصطلاحات نہیں ہیں۔ نہیں، یہ گہری انسانی اقدار ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کردار صرف دو لڑنے والے گروہوں کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑے ہونا نہیں تھا، بلکہ اس میں مقامی آبادی کو طبی امداد پہنچانا، پناہ گزینوں کے کیمپوں کو محفوظ بنانا، یہ سب شامل تھا۔ یہ ایک سپاہی سے بڑھ کر ایک محافظ، ایک سہولت کار اور ایک مددگار کا کردار ہے۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے ذریعہ ان تمام مشنوں میں شاید سب سے غیر معمولی قرار دیتا ہے۔ جی، سیرا لیون کا ریسکیو آپریشن۔ کتاب کے مطابق پاکستانی دستوں نے باغیوں کے قبضے سے سینکڑوں UN اہلکاروں کو بازیاب کرایا، اور ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ یہ تو بہت بہت بڑا دعویٰ ہے۔ سینکڑوں یرغمالی جو خود اقوام متحدہ کے اہلکار تھے، یہ تو کسی فلم کا منظر لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی کارنامہ ہے، لیکن اس کی پیچیدگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آپریشن اس لیے اتنا مشکل تھا کیونکہ یہ صرف طاقت کا استعمال نہیں تھا۔ اچھا؟ ایک طرف باغیوں کے ساتھ مذاکرات کے چینل بھی کھلے رکھنے تھے تاکہ پرامن حل کی کوشش کی جا سکے، دوسری طرف یرغمالیوں کی صحیح لوکیشن اور حالت پر انٹیلیجنس بھی اکٹھی کرنی تھی، اور ساتھ ہی ریسکیو پلان بھی۔ اور ساتھ ہی ایک ایسا ریسکیو پلان بھی تیار رکھنا تھا جس میں کم سے کم جانی نقصان ہو۔ ایک چھوٹی سی غلطی سینکڑوں جانوں کا سودا بن سکتی تھی اور اقوام متحدہ کی ساخت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس طرح کے آپریشنز میں ناکامی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں کامیابی کیسے ممکن ہوئی؟ مطلب وہ کیا خاص بات تھی؟ کتاب اشارہ دیتی ہے کہ یہ کئی دہائیوں کے تجربے کا نچوڑ تھا۔ کانگو، صومالیہ، بوسنیا، ان سب مشنوں سے حاصل ہونے والی سیکھ یہاں کام آئی۔ صحیح۔ پاکستانی دستوں نے طاقت کے استعمال، مذاکرات اور نفسیاتی دباؤ کا ایک ایسا امتزاج استعمال کیا جس نے باغیوں کو حیران کر دیا۔ یہ حقیقت کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا، یہ پاکستانی دستوں کی غیر معمولی منصوبہ بندی، ہمت اور اس لمحے صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ایک واقعے نے اقوام متحدہ کے سب سے قابل اعتماد اور مؤثر ترین شراکت دار کے طور پر پاکستان کی ساکھ کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ادارہ جاتی تربیت اور ذہنیت ہے جو ایک فوج کو اس طرح کے بے مثال آپریشن میں کامیابی دلاتی ہے جہاں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کانگو میں پہلے قدم سے لے کر سیرا لیون میں ایک تاریخی ریسکیو آپریشن تک، یہ ذرائع پاکستان کی فوج کے اقوام متحدہ کے امن مشنوں کا ایک لازمی حصہ بننے کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور بنیادی پیغام وہی ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، مقصد جیتنا نہیں بلکہ بچانا ہے۔ بالکل، یہ ذرائع پاکستانی فوج کے ان عالمی کارناموں پر بھرپور روشنی ڈالتے ہیں جو بلا شبہ قابل تعریف ہیں، لیکن یہاں ایک سوال جو غور طلب ہے، ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ جب ایک قومی فوج کئی دہائیوں تک مختلف ثقافتوں، زبانوں اور تنازعات والے علاقوں میں بین الاقوامی امن مشن پر کام کرتی ہے، تو یہ تمام تجربات جب وطن واپس آتے ہیں تو خود اس فوج کی اپنی ادارہ جاتی شناخت، اس کی تربیت کے طریقوں اور اس کے مجموعی نظریات پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت کے ساتھ ہی سامنے آتا ہے۔ علم میں کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ بالکل، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے مطابق پاکستان نے اپنی جگہ کیسے بنائی اور وقت کے ساتھ اسے کیسے بدلا۔ بالکل، تو کتاب اس سفر کی بنیاد رکھتی ہے جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے ادوار میں۔ جی، اس کا ایک مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ ان ادوار میں پاکستان وہ اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں سب سے بڑا مسلم شراکت دار بن کر ابھرا۔ یہ صرف ایک اعداد و شمار کی بات تو نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف اسے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کتاب اسے ملٹری ڈپلومیسی یعنی فوجی سفارتکاری کہتی ہے۔ فوجی سفارتکاری، یہ ایک دلچسپ تصور ہے۔
بہت دلچسپ، کیونکہ عام طور پر سفارتکاری تو مذاکرات کی میز پر ہوتی ہے، لیکن یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ پاکستان نے شورش زدہ علاقوں میں اپنے فوجیوں کے کردار کے ذریعے سفارتی کامیابیاں حاصل کیں۔ اچھا، کتاب کے مطابق جب آپ کے فوجی لبنان، ہیٹی یا مشرقی تیمور جیسے ممالک میں امن قائم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل اپنی قوم کے لیے ایک مثبت عالمی تاثر بنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ سافٹ پاور کو ہارڈ احساسوں کے ذریعے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی یہ خیال کہ ایک فوجی صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ امن کا سفیر بھی ہو سکتا ہے، کتاب اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ جی، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستانی دستوں کو دنیا بھر میں ان کے نظم و ضبط کی وجہ سے، ان کی غیر جانبداری کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ تاثر قائم کرنا اس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ تاثر خود بخود قائم نہیں ہوتا۔ کتاب اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایک شعوری کوشش تھی۔ دیکھیں، اس دور میں عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کافی پیچیدہ تھی۔ صحیح ہے۔ ایسے میں امن مشنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا دنیا کو یہ پیغام دینے کا ایک بہت مؤثر طریقہ تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو عالمی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عالمی برادری میں اپنی ساخت بڑھانے کی سرمایہ کاری تھی؟ جی بالکل، ساخت اور وقار کی۔ تو یہ بنیاد رکھی گئی تھی زمینی موجودگی اور فوجیوں کی تعداد پر، لیکن اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں، تنازعات کی نوعیت ہی بدل گئی ہے، یکسر بدل گئی ہے۔ اب لڑائیاں صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتیں۔ تو کتاب کے مطابق پاکستان کی حکمت عملی نے اس نئی حقیقت کا سامنا کیسے کیا؟ کیا کوئی واضح موڑ نظر آتا ہے؟ جی، کتاب ایک بہت بڑے موڑ کی نشاندہی کرتی ہے اور اسے جوڑتی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دور سے۔ اچھا، اور یہاں مصنف ایک بالکل نیا تصور متعارف کرواتا ہے، ڈیجیٹل پیس۔ ڈیجیٹل امن؟ جی، ڈیجیٹل امن۔ یہ روایتی بوٹس آن دا گراؤنڈ والے نظریے سے یہ بالکل ایک مختلف سوچ ہے۔ یعنی اب بات صرف افرادی قوت فراہم کرنے کی نہیں رہی؟ نہیں، اب بات اس سے آگے بڑھ کر تکنیکی اور علمی قیادت فراہم کرنے کی ہے۔ ڈیجیٹل امن، یہ سننے میں بہت مستقبل کی بات لگتی ہے۔ کیا کتاب اس کی کوئی ٹھوس مثالیں بھی دیتی ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک ڈیجیٹل پیس کیپر اصل میں کرتا کیا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ بہت جامع ہے۔ اس میں مصنوعی ذہانت یعنی AI، ڈرونز کے ذریعے نگرانی، سائبر انٹیلیجنس، یہ سب شامل ہے۔ اچھا، اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کانگو کے کسی غیر مستحکم علاقے میں ایک امن مشن تعینات ہے۔ پرانے طریقے میں کیا ہوتا؟ ایک فوجی دستہ پیدل گشت کرتا جس میں ان کی جان کا خطرہ بھی ہوتا۔ بالکل۔ اب کتاب جس نئی دور کی تصویر کشی کرتی ہے اس میں شاید اسلام آباد میں بیٹھا ایک AI سسٹم سیٹلائٹ تصاویر اور ڈرون فوٹیج کا تجزیہ کر رہا ہے، اور وہ باغیوں کی نقل و حرکت کے پیٹرن کو پہچان رہا ہے۔ جی، اور پاکستانی دستے کو کسی ممکنہ حملے سے پہلے ہی خبردار کر رہا ہے۔ یہ کارکردگی اور حفاظت میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ واہ! اور اسی سلسلے میں کتاب ایک اور بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستانی افسران اب عالمی ڈیجیٹل پیس کمانڈز کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے بہت آگے کی بات ہے۔ جی، یہ تو اس ٹیکنالوجی کی حکمت عملی بنانے اور اس کی رہنمائی کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ اور یہی اس تبدیلی کا اصل نقطہ ہے جسے مصنف اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کا کردار اب صرف بہترین فوجی فراہم کرنے والے ملک کا نہیں رہا، بلکہ اب وہ ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو امن قائم کرنے کے مستقبل کی تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مصنف پاکستان کو اس شعبے میں ایک فکری رہنما کے طور پر دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی یقیناً امن مشنوں کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے، لیکن کیا اس سے انسانی پہلو کہیں کھو جانے کا خطرہ نہیں ہے؟ یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے۔ مطلب ایک فوجی جو مقامی آبادی کے ساتھ گھل مل کر اعتماد بحال کرتا ہے، کیا ایک ڈرون یا ایک الگوریدم اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ کیا کتاب اس پر کچھ کہتی ہے؟ دیکھیں، یہ آج پوری دنیا میں فوجی حکمت عملی کے ماہرین کے درمیان ایک بڑی بحث ہے۔ کتاب کا جو بنیادی جھکاؤ ہے وہ ٹیکنالوجی کی افادیت کو اجاگر کرنے پر ہے۔ وہ اسے ایک منطقی ارتقاء کے طور پر پیش کرتی ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی انسانی عنصر کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے مزید محفوظ اور باخبر بنا کر اس کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ اچھا۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے
کہ امن کی بحالی جو بڑی حد تک انسانی ہمدردی اور اعتماد پر مبنی ہوتی ہے، اس پر ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے انحصار کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے؟ تو کتاب اس کا کوئی حتمی جواب نہیں دیتی۔ نہیں، حتمی جواب نہیں دیتی، لیکن وہ یہ واضح کرتی ہے کہ اس نئے دور کی قیادت وہی کرے گا جو ٹیکنالوجی اور انسانیت کے درمیان صحیح توازن قائم کر سکے۔ صحیح۔ اچھا، حکمت عملی اور ٹیکنالوجی سے ہٹ کر کتاب کا ایک بڑا حصہ اس مشن کے نظریاتی اور علامتی پہلو پر بھی ہے۔ جی بالکل۔ اس میں ایک جملہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جہاں کہیں نیلے ہیلمٹ کے ساتھ پاکستانی پرچم لہراتا ہے، دنیا امید دیکھتی ہے۔ یہ کوئی فوجی رپورٹنگ تو نہیں ہے، یہ تو ایک نظریہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور مصنف کے لیے یہ نظریہ اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ فوجی حکمت عملی۔ کتاب ان سپاہیوں کو جنگ کے نہیں، امن کے علمبردار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جنگ کے نہیں، امن کے علمبردار۔ جی، یہ ان کے کردار کی ایک نئی تعریف کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ وہ کون ہیں۔ اور اسی سلسلے میں کتاب ان کے اصل ہتھیار کی بھی بات کرتی ہے، جو کوئی رائفل یا ٹینک نہیں، بلکہ ایمان، نظم اور خدمت ہے۔ یہ تو فوجی طاقت کی روایتی تعریف کو بالکل الٹ دینے والی بات ہے۔ جی، اور یہ بہت شعوری طور پر کیا گیا ہے۔ مصنف یہاں پاکستانی امن دستوں کی ایک منفرد شناخت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ پاکستان کا تعاون اس لیے مؤثر نہیں کہ اس کے پاس جدید ہتھیار ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے فوجیوں کے پیچھے ایک مضبوط اخلاقی اور اقدار پر مبنی نظام ہے۔ ایمان، نظم اور خدمت۔ بالکل، ایمان یعنی اپنے مقصد پر غیر متزلزل یقین، نظم یعنی پروفیشنل ڈسپلن، اور خدمت یعنی انسانیت کی مدد کا جذبہ۔ کتاب کے مطابق یہی وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی امن دستوں کو دنیا میں ممتاز کرتی ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کتاب ایک سفر کی داستان سناتی ہے، ایک ایسا سفر جو بڑی تعداد میں فوجی دستے فراہم کرنے سے شروع ہوا۔ جی، جس نے عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد شراکت دار کی ساکھ قائم کی، اور اب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ امن قائم کرنے کے تکنیکی اور ڈیجیٹل مستقبل کی قیادت کا دعوے دار ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل ارتقاء اور بڑھتے ہوئے عزائم کی کہانی ہے۔ کتاب ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے ادوار میں رکھی گئی بنیادوں سے شروع ہوتی ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دور میں ٹیکنالوجی اور عالمی قیادت کے ایک نئے افق کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی، مصنف اسے ایک سیدھی لکیر میں اوپر کی جانب بڑھتے ہوئے سفر کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور کتاب کا اختتام بھی اسی بلند نظری کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ صرف موجودہ کامیابیوں پر ہی بات ختم نہیں کرتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک بہت بڑے ویژن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کتاب کا اختتام ایک بہت ہی پرجوش اور طاقتور نعرے پر ہوتا ہے جو اس کے پورے بیانیے کا نچوڑ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ واہ! مصنف کے نزدیک عالمی امن میں یہ قیادت صرف ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی منزل کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ کتاب کا حتمی پیغام ہے۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے جو اس ماخذ میں پیش کی گئی ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، اس ماخذ نے امن قائم کرنے کے عمل میں جسمانی موجودگی سے تکنیکی قیادت کی طرف منتقلی کو بہت واضح طور پر اجاگر کیا ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے عالمی امن کی کوششوں میں اگلا ارتقائی مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کیا یہ مکمل طور پر خود مختار امن دستوں کا ہوگا جنہیں اے آئی کنٹرول کرے گی؟ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا تعلق ماحولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کرنے سے ہوگا، اور جو ممالک مستقبل میں اس میدان میں قیادت کے خواہش مند ہیں انہیں ایک نئی مہارتوں اور ٹیکنالوجیز پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے دور میں عالمی طاقت کے توازن کی نئی تعریف کریں گے۔